مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہنے کی کوشش فرمائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے 161 اشعار میں سے 142 اشعار، ان کا ترجمہ، ان سے متعلقہ مدنی پھول آج سے قبل کے سلسلوں میں ذکر کیے جا چکے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 143 اور 144 ان کا ترجمہ اور ان سے متعلقہ مدنی پھول ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے کہ جن کی شان میں یہ قصیدہ لکھا گیا ہے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 143 میں صاحب قصیدہ حضرت سیدنا امام بصیری شافعی علیہ رحمت اللہ القوی ذکر کرتے ہیں، فیا خسارۃ نفسی فی تجارتها لم تشتری الدین بالدنیا ولم تصومی. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شعر کے آغاز میں یا کو ذکر کیا گیا ہے، اور یا عربی زبان کے حروف ندا میں سے ہے. ہر زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے دوسروں کو متوجہ مخاطب کیا جاتا ہے. تو عربی زبان میں یا یہ ان حروف میں سے ہے کہ جن کے ذریعے دوسروں کو مخاطب کیا جاتا ہے. خسارہ اس کا مطلب ہوتا ہے نقصان، گھاٹا. نفسی میرے نفس کا، فی تجارتہا اس کی تجارت میں، لم تشتری الدین افسوس کہ تو نے دین نہ خریدا، بالدنیا دنیا کے عوض، یعنی دنیا کو چھوڑ کر دین نہ خریدا. ولم تصومی یہ صوم مصدر سے ہے، اور صوم کا مطلب ہوتا ہے قیمت لگانا، تخمینہ کرنا. تو لم تصومی کا مطلب تو نے قیمت نہ لگائی، یعنی خریدنے میں غور نہ کیا. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس شعر کا ترجمہ یہ ہے، افسوس میری جان خسارے میں گئی کہ اس نے دنیا چھوڑ کر دین نہ خریدا.
اور نہ خریدنے پر غور کیا۔ تو گویا صاحب قصیدہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اے خسارہ اٹھانے والے نفس، اے گھاٹے میں رہنے والی جان، ابھی وقت ہے تیری تجارت میں، اگرچہ اب تک تو نے دنیا پر دین کو پسند نہ کیا اور فانی کے بدلے باقی کو نہ خریدا، اگر اب بھی تحصیل دین اور ترک دنیا نہ کرے گا تو پھر کب وقت آئے گا؟ اور حسن نیت اور صدق قصد کے ساتھ دین کو لے لے، دنیا کو چھوڑ دے۔ اس سے اگلے شعر میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَبِعْ عَاجِلًا مِنْهُ بِعَاجِلِهِ يَبِلَّهُ الْغَبْنُ فِي بَيْءٍ وَفِي سَلَمِ۔ یبیع اصل میں یبیع تھا، لیکن شرط کے موقع پر واقع ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں جزم آ گئی۔ تو یبیع کا مطلب وہ بیچتا ہے، عاجلاً اس کا مطلب مہلت، کچھ دیر میں ملنے والی چیز یا ادھار، اور یہاں شعر بے مراد اس سے ثواب آخرت ہے، اور عاجل آئین کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب جلدی ملنے والی چیز، اور مراد یہاں پر دنیا ہے۔ یبن اس کا مطلب ظاہر ہوگا، لہو اس کے لیے، اور غبن کا مطلب ہوتا ہے نقصان، خسارہ و گھاٹا۔ فی بیعن ہر بیع میں، ہر تجارت میں، تو ہر تجارت میں اور بیع سلم میں بھی ایسے شخص کو خسارہ اور گھاٹا ہوگا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 144 کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص آخرت کو دنیا کے عوض بیچے اس کو نقصان ظاہر ہوگا، جو شخص آخرت کو دنیا کے بدلے فروخت کرے، بیچے، وہ خسارے میں ہوگا، اس کے لیے نقصان ظاہر ہوگا۔ خواہ وہ بے وجود مبی پر ہو یا بے معود یعنی بے سلم ہو، کہ جس میں پیسے نقد دیے جاتے ہیں اور مبی ادھار لیا جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان دونوں اشعار میں بے کے حوالے سے کچھ اصطلاحات ذکر کی گئی ہیں۔ آئیے اشعار کو سہل کرنے سمجھنے کی نیت سے ان اصطلاحات سے متعلقہ مدنی پھول لے لیتے ہیں۔ صاحب قصیدہ نے ان دونوں اشعار میں بے کا ذکر کیا ہے۔ تو میرے بیٹے اور پیاری اسلامی بھائیوں، بے کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا، اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد 2 صفحہ 15 پر بے کی تعریف یہ لکھی گئی ہے کہ دو شخصوں کا باہم مال کو مال سے ایک مخصوص صورت کے ساتھ تبادلہ کرنا بے کہلاتا ہے۔ بے سلم کیا ہوتی ہے؟ تو بے سلم وہ بے ہے جس میں ثمن یعنی قیمت فوراً ادا کرنا ضروری ہو، اور مبی یعنی جس چیز کو فروخت کیا گیا ہے وہ بعد میں خریدار کے حوالے کرنا بیچنے والے پر لازم۔ تو گویا مختصر یہ کہ بے سلم وہ ہے جس میں قیمت کیش دی جاتی ہے، نقد دی جاتی ہے، اور جو چیز خریدی گئی ہے وہ بعد میں خریدار کو دی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح بے صرف یہ وہ بے ہوتی ہے کہ جس میں ثمن کو ثمن کے بدلے
بیچا جاتا ہے۔ ثمن کی دو قسمیں ہیں، ایک ثمن خلقی یا حقیقی ہے اور دوسرا ثمن غیر حقیقی یا غیر خلقی۔ تو ثمن حقیقی سے مراد سونا چاندی ہے اور ثمن غیر حقیقی سے مراد روپیہ پیسہ ہے۔ تو روپے پیسے کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیچا خریدا جا سکتا ہے، سونا چاندی کو بھی ایک دوسرے کے بدلے خریدا بیچا جا سکتا ہے۔ تو سونے کی سونے کے بدلے، چاندی کی چاندی کے بدلے یا کرنسی کی کرنسی کے بدلے جو بے ہو اس کو بے صرف کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جنس متحد ہونے کی صورت میں مقدار میں تفاوت حرام ہے۔ جیسے سونے کو سونے کے بدلے خریدا بیچا جا رہا ہے تو دونوں کی مقدار یعنی وزن ایک جتنا ہونا چاہیے۔ اگر وزن میں فرق ہوگا تو یہ سود ہوگا، ربا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح چاندی کو چاندی کے بدلے خریدا بیچا جا رہا ہے تو چاہے ایک طرف خام ہے دوسری طرف زیور ہے تو ان کی فرق کے ساتھ بے کرنا، یعنی ایک طرف چاندی زیادہ ہو دوسری طرف کم ہو تو یہ بھی حرام ہے، ربا ہے، سود ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ایک بے ہوتی ہے جس کو بے مقایدہ کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ بے ہے کہ جس میں دونوں طرف عین ہو، یعنی تبادلہ غیر نقود ہو، نقدی کے ساتھ بے نہیں ہوگی، دونوں طرف ہی چیز کا عین ہوگا، اس کی اصل ہوگی۔ جیسے غلام کو گھوڑے کے بدلے میں بیچنا، تو غلام بھی عین ہے، گھوڑا بھی عین ہے۔ عین سے مراد اس چیز کی ذات، یعنی ذات کو ذات کے بدلے میں خریدا بیچا جا رہا ہے۔ تو بے مقایدہ سے مراد وہ بے ہے جس میں دونوں طرف عین ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کے جو دو اشعار شامل سلسلہ ہیں، ان دونوں اشعار کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ان اشعار میں صاحب قصیدہ نے دنیا کی مذمت کی ہے۔ تو دنیا کیا ہے، کون سی دنیا مذموم ہے، کون سی دنیا محمود ہے، آئیے اس حوالے سے بھی ہم کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شہرا آفاق تصنیف فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ 260 تا 269 تقریباً ان 10 صفحات پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دنیا کے حوالے سے بہت پیارے مدنی پھول ذکر فرمائے۔ تو دنیا کا معنی کیا ہے؟ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کا لغوی معنی ہے قریب، نیئر، قریب۔ اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات و لذات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ تو دنیا کا لغوی معنی ہے۔ دنیا ہے کیا؟ حضرت سیدنا علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری جلد 1 صفحہ 52 پر لکھتے ہیں، دار آخرت سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے۔ آخرت سے قبل جو بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، مخلوق سے مراد پیدا کی ہوئی چیز، آخرت سے پہلے تمام مخلوق یعنی پیدا کی ہوئی چیزیں دنیا ہے۔ بس اس اعتبار سے سونا چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری اور غیر ضروری اشیاء دنیا میں داخل ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا
دنیا محمود بھی ہو سکتی ہے یا دنیا کی مذمت ہی ہے. تو یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر چیز مذموم نہیں، بلکہ دنیاوی اشیاء کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، وہ دنیاوی اشیاء جو آخرت میں ساتھ دیتی اور ان کا نفع موت کے بعد بھی ملتا ہے. ایسی چیزیں صرف 2 ہیں، علم، عمل. تو عمل سے مراد یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. اور دنیا کی یہ قسم محمود ہے، بہت پسندیدہ ہے، بہت عمدہ ہے. تو علم دین یہ سیکھا جائے تو ظاہر دنیا میں رہ کر ہی سیکھا جائے گا. تو علم دین اچھی نیت کے ساتھ سیکھا جانا یہ بھی محمود دنیا ہے. اور عمل کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، نیکی کی دعوت دینا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ محمود دنیا ہے. کیونکہ یہ کیے ہوئے عمل اگر آخرت کے لیے کیے گئے ہیں تو ان کا نفع موت کے بعد انشاءاللہ ملتا رہے گا. دوسری دنیا وہ چیزیں ہیں کہ جن کا فائدہ صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا. جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا، مثلا زمین، جائیداد، سونا چاندی، عمدہ کپڑے، اچھے اچھے کھانے. اور یہ دنیا کی مذموم یعنی قابل مذمت قسم میں شامل ہے. نمبر 3، وہ اشیاء جو نیکیوں پر مددگار ہوں، جیسے ضروری غذا، ضروری کپڑے. تو یہ قسم بھی محمود ہے یعنی اچھی ہے. لیکن اگر محض دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مقصود ہو تو اب یہ دنیا مذموم دنیا کہلائے گی. دنیا کے نظاروں سے بھلا کیا ہو سروکار، اس شاخ کو بس عشق ہے گلزار نبی سے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کا کون سا کام اللہ کے لیے ہے اور کون سا کام اللہ تعالی کے لیے نہیں ہے. تو دنیاوی کاموں کی 3 قسمیں. نمبر 1، بعض کام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے ہیں. مثلا ناجائز و حرام کام جیسے جوا کھیلنا، شراب پینا، بدکاری کرنا. یہ تمام وہ کام ہیں کہ ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیے گئے. نمبر 2، بعض وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے غیر کے لیے بھی. مثلا غور و تفکر کرنا اور خواہشات سے رکنا. کیونکہ اگر لوگوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے اور بزرگی کے حصول کی خاطر غور و فکر کیا یا خواہشات کو صرف اس لیے چھوڑا کہ مال کی بچت ہو یا صحت اچھی رہے، تو اب یہ کام رضائے الہی کے لیے نہ ہوں گے. نمبر 3، بعض کام وہ ہیں جو بظاہر نفس کے لیے ہوں مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کیے گئے. جیسے غذا کھانا، نکاح کرنا. تاج شاہی اس کے آگے ہیج ہے، تاج شاہی اس کے آگے ہیج ہے، مصطفیٰ کی جس کو الفت مل گئی. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا دار کسے کہتے ہیں؟ کیا دنیا میں بسنے والا ہر شخص دنیا دار ہے؟ تو دنیا دار کی تعریف کیا ہے؟ بہت توجہ سے سماعت فرمائیں. جب بندہ آخرت کی بہتری کی غرض سے دنیا میں سے کچھ لے گا، جب بندہ
آخرت کی بہتری کی غرض سے دنیا میں سے کچھ لے گا تو اسے دنیا دار نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے حق میں دنیا آخرت کی کھیتی ہوگی۔ اور اگر ذاتی خواہش اور حصول لذت کے لیے یہ چیزیں حاصل کرتا ہے تو ایسا شخص دنیا دار ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں حقیقی لذت کسی شے میں نہیں، البتہ لوگ تکالیف کا خاتمہ کرنے والی چیزوں کو لذت کا نام دیتے ہیں۔ مثلا کھانے میں اس لیے لذت ہے کہ وہ بھوک کی تکلیف کو ختم کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھوک ختم ہو جائے تو کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح پانی اس لیے لذیذ لگتا ہے کہ پیاس کو ختم کرتا ہے، جب پیاس بجھ گئی تو لذت بھی جاتی رہی۔ حقیقی لذتیں دنیا میں نہیں، حقیقی لذتیں تو جنت میں نصیب ہوں گی، کیونکہ اہل جنت کو جب کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی تو اس سے چھٹکارا دینے والی اشیاء کا وجود کہاں سے ہوگا؟ گویا جنت میں کوئی تکلیف نہیں، تو حقیقی لذت جنت میں نصیب ہوگی، لہذا ان کی لذات حقیقی ہوں گی۔ مثلا ان کے کھانے پینے کی لذتیں اصلی ہوں گی، محض بھوک اور پیاس ختم کرنے کے لیے نہیں ہوں گی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے دنیا سے کچھ لینا ہے تو وہی لیں کہ جو ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند۔ دنیا سے وہ اشیاء لینے کے حوالے سے احتیاط برتیں کہ جن کی وجہ سے ہماری آخرت میں ہمیں خسارہ اور نقصان ہو سکتا ہے۔ تو دنیا اس میں دھوکہ بھی ہے۔ جو دنیا میں منہمک ہو جاتا ہے ایسا شخص آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو جہاں دنیا کی مذمت بیان کی گئی ہے اس سے مراد مذموم دنیا ہے، محمود دنیا مراد نہیں۔ تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ دنیا میٹھی سرسبز ہے، جو اس میں حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو اس میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو دار الحوان یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا۔ اور حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر میں تحریر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دنیا فی نفسی ہی مذموم نہیں، یعنی دراصل فی الحقیقت دنیا مذموم نہیں، کیونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اس لیے جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے تو یہ چیز آخرت میں اس کی مدد کرتی ہے۔ البتہ جو دنیا سے وہ چیز لے کہ جس میں اس کی آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، تو ایسی دنیا محمود نہیں، اس کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے کون سے کام ایسے ہیں جو بہترین ہیں؟ آئیے بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون یعنی لعنتی، سوائے نیکی کا حکم دینے یا برائی سے منع کرنے یا اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے۔ اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر میں علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ کام یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا اور ذکر اللہ اگرچہ دنیا ہی میں کیے جاتے ہیں لیکن یہ دنیاوی کام نہیں بلکہ یہ تو اعمال آخرت ہے جو کہ جنت کی نعمتوں تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ لہذا ہر وہ کام جس سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو وہ اس لعنت سے مستثنا یعنی الگ ہے۔ تو ہر وہ کام جس کے کرنے کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہو جل جلالہ، تو وہ اس لعنت سے، اس وعید سے مستثنا ہے۔
سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے. سنن ترمذی حدیث پاک نمبر 2329. فرمایا ہوشیار رہو، دنیا لعنتی چیز ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ تعالی کے ذکر اور اس چیز کے جو رب تعالی کے قریب کر دے اور عالم اور طالب علم کے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں جو چیز اللہ اور رسول سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، یا جو اللہ اور رسول کی ناراضی کا سبب ہو وہ دنیا ہے. بال بچوں کی پرورش کرنا، غذا کھانا، لباس پہننا، گھر میں رہنا، گھر بنانا وغیرہ اگر شریعت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ہو تو یہ کام کرنا سنت انبیاء کرام ہے، یہ مذموم دنیا نہیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر حد سے زیادہ منہمک ہو جانا، مال و دولت بڑھانے کے دن رات سہانے سپنے دیکھنا، اس کے لیے پلاننگ کرنا، محض تفاخر کے لیے دوسروں سے آگے بڑھنے کی نیت سے، دوسروں پر فخر و تکبر و بڑائی جتانے کے لیے مال کمانا، دنیا بنانا، یہ قطعاً محمود نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا. تو جو مال بڑھانے کے حوالے سے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، اور جو حلال مال بھی ضرورت سے زائد اچھی نیت سے نہیں بناتے، اچھی نیت سے نہیں کماتے، ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہرگز اس وسوسے کو ذہن میں مت جمائیے کہ ہم مسلمان ہو کر دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے محروم اور بے حال ہیں، جبکہ غیر مسلم قوم میں دنیاوی طور پر نہایت ہی خوشحال اور مالا مال ہیں. یقین رکھیے کہ مسلمانوں کے لیے جنت کی آبادی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، جبکہ غیر مسلموں کے لیے مرنے کے بعد کوئی راحت نہیں. ان کے لیے آخرت میں بھڑکتی آگ اور جہنم کا دائمی یعنی ہمیشگی کا عذاب ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غیر مسلموں کی دنیاوی ترقیاں اور دولت کی فراوانیاں یعنی مال کی کثرت یہ قابل رشک نہیں. غریب اور تنگ دست اور دکھیارے مسلمانوں کی محشر میں عید ہوگی. نیک مسلمان کو اپنی خواہش کی اشیاء نہ ملنے پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بے نمازوں اور گناہوں میں ڈوبے رہنے والوں کی ہر دنیاوی آرزو پوری ہوتی چلی جانا بھلائی کی دلیل نہیں، خطرے کی گھنٹی ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل دنیا میں گناہ گار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے یعنی اس بندے کو پسند ہے، تو یہ اس کی طرف سے یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے ڈھیل ہے. حکومت کی طلب دل میں نہ خواہش تاج شاہی کی، حکومت کی طلب دل میں نہ خواہش تاج شاہی کی، نظر میں عاشقوں کے بس مدینہ ہی سماتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، خود کو دنیا کی محبت سے بچانے یعنی مذموم دنیا سے بچانے، نیکی کا جذبہ بڑھانے، فکر آخرت پانے اور خود کو سنتوں کا، فرائض و واجبات کا بلکہ مستحبات کا بھی عادی بنانے
کے لیے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے معاشرے کے بگڑے ہوئے سدھر جاتے ہیں۔ چنانچہ مہارا شٹر ہند کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے پہلے میں مرض عصیاں یعنی گناہوں کی بیماری میں انتہا درجے تک مبتلا ہو چکا تھا۔ دن بھر مزدوری کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوتی، رات کو اسی سے معاذ اللہ شراب خرید کر عیاشی کرتا، شور شرابہ کرتا، گالیاں بکتا اور والدین و اہل محلہ کو خوب تنگ کرتا۔ اس کے علاوہ میں پرلے درجے کا جواری اور بدترین بے نمازی بھی تھا۔ اسی غفلت میں میری زندگی کے قیمتی ایام ضائع ہوتے رہے۔ آخر کار میرے مقدر کا ستارہ چمکا۔ ہوا یوں کہ خوش قسمتی سے میری ملاقات دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے ہو گئی۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر کی ترغیب دی۔ ان کے میٹھے بول نے کچھ ایسا رنگ جمایا کہ مجھ سے انکار نہ ہو سکا اور میں ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت ملی اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل بھی سننے کو ملے، جس کی یہ برکت حاصل ہوئی کہ مجھ جیسا پکا بے نمازی، شرابی، جواری تائب ہو کر نہ صرف نماز پڑھنے والا بن گیا بلکہ صدائے مدینہ لگانے یعنی فجر کی نماز کے لیے مسلمانوں کو جگانے اور دوسروں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانے والا بن گیا۔ الحمدللہ عز وجل میری انفرادی کوشش سے تادم بیان 30 اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بن چکے ہیں، اور اس وقت میں ایک مسجد میں مؤذن ہوں اور مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم